کلپ نمبر 171۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ترجمہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وراثت کے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود قرار دیا اور ان کے توڑنے کو اللہ کی حدیں توڑنا قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میراث کی تقسیم میں ظلم کرنا عذاب الہی کا باعث ہے۔ اس سے ان مسلمانوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو لڑکیوں یا دوسرے وارثوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں اس کے حصے سے محروم کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اگلی آیت میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی پر جہنم کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی حرام ہے۔ نیز کسی بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہی ہے، یعنی جو ایمان کی حد بھی توڑ دیتا ہے۔ اور اگلی آیتوں میں یہی مراد ہے، کیونکہ وہاں نافرمان کے لیے ہمیشہ جہنم میں داخلے کی وعید ہے، اور جہنم میں ہمیشہ کافر ہی رہے گا، مسلمان نہیں۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ مسلمانوں میں سے جو عورتیں زنا کا ارتکاب کریں ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان پر زنا کے ثبوت کے لیے 4 مسلمان مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے جو عورتوں کے زنا پر گواہی دیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں حکام سے خطاب ہے، یعنی وہ 4 مردوں سے گواہی سنیں۔ زنا کے ثبوت کے لیے گواہی کی شرائط: زنا کا ثبوت گواہی سے ہو تو ضروری ہے کہ زنا کے گواہ 4 عاقل بالغ مسلمان مرد ہوں، کوئی عورت نہ ہو، چاروں نیک اور متقی ہوں، اور انہوں نے ایک وقت معین میں زنا کا یوں مشاہدہ کیا ہو جیسے سرما دانی میں سلائی۔ نیز یہ 4 گواہ حلف شرعی کے ساتھ گواہی دیں۔ اگر ان میں سے ایک بات بھی کم ہوئی تو زنا ثابت نہ ہوگا، اور گواہی دینے والے شرعاً 80 کوڑوں کے مستحق ہوں گے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھر میں بند کر دو۔ زانی عورت کو موت آنے تک گھروں میں قید رکھنے کا حکم زنا سے متعلق کوڑوں اور رجم کی سزا مقرر ہونے سے پہلے تھا۔ جب زنا کی حد کے بارے میں احکام نازل ہوئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ زنا اور قذف کی سزا کا بیان سورہ نور آیت نمبر 2 اور 4 میں بیان ہوا ہے۔ زنا کی مذمت،
اس آیت میں زنا کرنے والوں کی سزا سے متعلق بعض احکام بیان ہوئے۔ اس مناسبت سے ہم یہاں زنا کی مذمت پر 4 احادیث ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر زنا کی قباحت و برائی مزید واضح ہو اور وہ اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کر دے جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اس سے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ فرمائے گا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ نمبر 3، مشکات شریف کی حدیث حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب میں گرفتار ہوگی۔ نمبر 4، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔